اس موقع کے لیے بہت شکر گزار ہوں کہ میں راولپنڈی میں آ سکوں. میری پیدائش مری کی ہے اور میرا بچپن گورڈن کالج میں گزرا، اور اس دور میں تو ہم وہ سٹی چرچ راجہ بازار میں عبادت کرتے تھے. تو 2-3 دفعہ سینٹ پالز میں آیا. میرے دوست یہاں آیا کرتا تھا اور وہ آرگن بجاتا تھا اس سینٹ پالز میں. اس دور میں وہ پرانا آرگن تھا تو وہ بھی بجا رہا تھا. تو میرے دل یہاں لگتا ہے راولپنڈی میں، کیونکہ 16 سال تک یہاں رہا اور پھر اس کے بعد امریکہ میں چلا گیا اور پھر ادھر گیا، مشنری کا کام کر رہا تھا، اور آخر میں تو ایف سی کالج میں آیا اور وہاں تو میں ریکٹر تھا وہاں. میرے والد وہ گورڈن کالج میں پڑھاتے اور وہ بھی ایف سی کالج میں تھے جب میں گھر سے نکلا. وہ وہاں گئے گھر کے بعد، میرے گھر نکلنے کے بعد، اور وہ بھی پرنسپل تھے نیشنلائزیشن سے پہلے. تو انہوں نے نیشنلائزیشن دیکھ کر اور پھر انہوں نے وہاں پڑھایا اور اس کی پوری زندگی یہاں پاکستان میں رہے، ان کی وہ کام کی زندگی. اور وہ اعلی تعلیم میں وہ تو اس میں تو لگے ہوئے تھے، اور اس کی ریٹائرمنٹ 1984 میں ہوا. اور ابھی تو وہ خدا کے ساتھ ہے. میری ماں وہ بھی خدا کے ساتھ ہیں، اور میں بھی بزرگ ہو گیا. اور ریٹائرمنٹ کے بعد ایک کام پر 1 سال کے لیے یہاں آیا ہوں. آج کل تو میں لاہور میں ٹھہرا ہوں، اور اس گرمی کے موسم میں خدا کرے کہ یہ میرا کام تو مکمل ہوگا اور پھر میں آگے بھی واپس میرے خاندان کے ساتھ تو جا سکتا ہوں امریکہ میں. تو میں تو سلام لا رہا ہوں میرے کلیسیا امریکہ میں. ان کو پتہ ہے کہ میں یہاں ہوں، اور میں تو آپ کے ساتھ تو ہوگا، اور وہ دعا آپ کے لیے تو کر رہے ہیں آج. اور بہت سے سارے لوگ جب میں ان کو بتاتا ہوں امریکہ میں کہ ہمارا کام جو کیسے کا تھا، میں بتا رہا تھا کہ ایف سی کالج فارمن کرسچن کالج، وہ کہہ رہے تھے کہ کرسچن کالج تو پاکستان میں کیسے ہو سکتا کہ یہ مسلمان کے ملک ہے. اور میں نے کہا کہ کلیسیا ہیں اور وہاں تو کافی کرسچنس ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ کس قسم کی کلیسیا ہے وہاں کا، آپ ذرا مجھے بتائیں. تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیا بتاتا ہوں یہ پاکستانی کلیسیا کے بارے میں. اور یہ ایک شیشہ تھوڑا سا میں اوپر کروں گا تاکہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ میں کیا ان کو بتاتا ہوں، یہ کیسے کلیسیا ہے. یہ میں بتاتا ہوں 6 چیزیں میں ان کو بتاتا ہوں. ایک ہے یہ ایک شکر گزار کلیسیا ہے. اس قسم کی شکر گزاری آپ کرتے ہیں جیسے دوسرے ممالک میرے خیال تو بہت کم کرتے ہیں. اس طرح سے نہیں ہوتا ہے امریکہ میں. بہت سے سارے چیزیں لوگوں کے پاس وہاں ہے، لیکن وہ اتنے شکر گزار نہیں ہیں جتنے یہ پاکستانی کلیسیا ہیں. ہمیشہ تو شکریہ ادا کرتے ہیں. اگر میں کسی سے سلام دیتا تھا ایف سی کالج میں تو وہ کیا کہتے ہیں، میں ان سے پوچھتا تھا کیا حال ہے، وہ کیا کہتے ہیں، خدا کا شکر ہے. خدا کا شکر ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ سب کچھ جو اچھی چیزیں ہیں خدا کی طرف سے آ جاتا ہے. اور یہ ایک دعا کرنے والے کلیسیا ہیں، یہ ایک دعا کرنے والے کلیسیا ہیں. بہت سے سارے لوگ دعا تو کرتے ہیں، گھر میں کرتے ہیں، اپنے کام میں کرتے ہیں، اور چرچ میں کرتے ہیں، اور دعائیں تو بہت یہاں سے آ جاتا ہے. اور یہ عبادت گزار کلیسیا ہیں. آج کل تو امریکہ میں لوگ تو غم گاتے ہیں. اگر وہاں چرچ میں جائیں تو بھی پھر وہ پلیٹ فارم سے تو وہ بہت اچھی طرح سے گاتے ہیں، اور لوگ جو وہاں ہیں جو عبادت میں آتے ہیں تو وہ تو گاتے کم. لیکن یہاں پھر میرے خیال تو چھت اتنی اوپر کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر کم ہو تو پھر وہ گانے سے تو وہ اور زیادہ بھی اوپر ہو جائے گا یہاں سے. تو یہ عبادت گزار کلیسیا ہیں. اور سب کے سارے لوگ جو یہاں آ جاتے ہیں ہمیشہ تو ایسے کرتے ہیں کہ میں عبادت میں گیا، اور اتنے زبردستی سے لوگ عبادت تو کرتے ہیں، وہ تو خوش ہوتے ہیں. اور چوتھا ہے کہ یہ کلیسیا ہے جو بائبل کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے. کافی لوگ ہیں جو آپ کو پتہ ہے جو ان پڑھ ہیں، اور وہ بھی کلیسیا میں آ جاتے ہیں، ہمارے چرچ میں آ جاتے ہیں، تب بھی ان کو یہ بائبل سٹوریز کو جانتے ہیں. ان کو پتہ ہے، وہ تو سنتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ریڈیو پر سنتے ہیں، زبور تو گاتے ہیں، اور ان کے وہ بائبل تو جانتے ہیں. اور یہ کلیسیا ہے ایک دلیر کلیسیا ہے، ایک دلیر کلیسیا ہے. کیونکہ جب میں ایف سی کالج میں تھا تو وہ تھریٹس تو آ جاتے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نہ جائیں باہر کیونکہ خطرہ ہے آج کل، تو شاید کچھ ہوگا کلیسیا میں. اور ان دنوں میں اتنے لوگ تو کلیسیا میں آتے تھے، وہ تو نہیں چھوڑتے، وہ وہاں تو آ جاتے تھے.
تو مردان میں ایک کلیسیا وہ جلایا گیا، اور کیا ہوا، وہ اگلے اتوار کو انہوں نے جی ٹی روڈ پر اپنی عبادت تو کر دیا، جیسے وہ ہمارے وہ پادری نے وہ اس کو تھریٹ کر دیا کہ ہم یہاں عبادت کریں گے اگر آپ بند کریں، تو اس طرح سے انہوں نے وہاں کر دیا، وہ کہہ رہے تھے چرچ کو جلا دیا تو ہم یہاں پر عبادت کریں گے۔ اور جب وہ بام ہوا، وہ بلاسٹ ہوا وہ کلیسیا پشاور میں، تو کیا ہوا، اگلے اتوار وہ چرچ بالکل بھری ہوئی تھی، بالکل ہی بھرے ہوئے تھا، سارے لوگ تو آئے تھے، وہ ڈرے نہیں کیونکہ وہ دلیر کلیسیا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ کلیسیا ہے جو انصاف چاہتے ہیں، انصاف جو چاہتے ہیں۔ یہ زبور ہم نے گا لیے، وہ 9 نمبر زبور، اور یہی ہے ایک زبور انصاف کا ہے۔ اور جس وقت وہ جیسے آپ نے شاید سنا ہوگا جب آپ گا رہے تھے، جس وقت انصاف تو کرے گا اتنے زور سے، یہ تو ہم گاتے ہیں کیونکہ انصاف تو یہاں مجھے پتہ ہے کہ نہیں ہوتا، اور یہ کلیسیا چاہتا ہے کہ انصاف کریں۔ جب میں پاکستان میں ہوں تو میں پریسبیٹیرین ہوں اس چرچ میں، اور مجھے فخر ہے کہ یہ میرا کلیسیا ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ یہ میرا کلیسیا ہے، اور میں لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہوں جب میں امریکہ میں جاتا ہوں۔ آپ بہت ہیں جو یہ وہاں پر ہے۔ چلو میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں ہمارے تلاوت کے بارے میں۔ یہ لوکا کی 5واں باب، اور یہ پہلے 11ویں آیت، تو ہم ان کو ذرا تھوڑا سا دیکھیں گے اور ہم اس سے تو کیا سیکھ سکتے ہیں اس پہ۔ تو یہ ایسے ہوا، یہ واقعہ جو یہاں پر ہے یہ ہوا ہے کہ جب یسوع مسیح کی خدمت وہ کرنے کو شروع کر رہا تھا، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ تقریباً 30 سال کا بندہ تھا، آدمی تھا، جب اس نے اپنے یہ خدمت کا کام شروع کر دیا، اور صرف 2.5-3 سال تک انہوں نے منادی کی اور ادھر ادھر گیا، اور انہوں نے معجزہ ظاہر کر دیا اس کی موت سے پہلے، مصلوب ہونے سے پہلے۔ اور یہ جنیسرت کی جھیل ہے جو یہاں کا ہے، وہی ہے جو گلیل بھی کہتے ہیں۔ جلیل جو ہے اور جنیسرت وہ ایک ہی جھیل ہے، اور کافی بڑی ہیں، اور وہ آبادی تو اس جھیل کے آس پاس تو کافی تھی وہاں کے، کیونکہ لوگ تو وہ جھیل کے پاس تو آ جاتے تھے، پانی وہاں سے ملتے، اور پھر وہ فصل بھی وہاں لگا سکتے تھے، اور کاروبار بھی وہاں سے چلتا تھا۔ لیکن اس دور میں لوگ تو بہت کم تھے جو عباد تھے، اور یہ شہر جس کے بارے میں تو ذکر کرتے ہیں یہاں بیتسیدا جو ہے وہ تو چھوٹا تھا، وہ صرف 600 بندے تک، وہ شاید 1000 تک تھے، لیکن اتنی بڑی نہیں تھی۔ اور وہ یہ گاؤں وہ تو شمالی حصے کے وہ جھیل کے اس میں تھا، جہاں پہ وہ دریائے یوردن اس جھیل میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ دریائے یوردن وہ آگے بھی جاتا ہے ڈیڈ سی تک، وہ جو بالکل ہی گہری جگہ ہے جہاں پہ پانی سے نہیں نکلتا، وہ بڑی نمکین ہے، کوئی چیز وہاں تو زندہ نہیں رہ سکتے۔ لیکن یہ جھیل ہے، بہت سے سارے لوگ تو وہاں سے وہ مچھلی بھی لے سکتے ہیں اور فائدہ بھی اس سے اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ بیتسیدا جو شہر ہے اس کے ذکر تو کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے مچھلی شکاری کا گھر، مچھلی شکاری کا گھر، یا وہ مچھلی شکار کرنے والے کے گھر ہے۔ اور جیسے وہ بیت لحم کا ہے، بیت اس کا مطلب ہے گھر، اور لحم جو ہے وہ روٹی ہے عربی، اور عربی میں یہ گوشت کا مطلب ہے، لیکن عبرانی زبان میں یہ روٹی کا ہے، اور بیت لحم یہ روٹی کا گھر ہے، یہی ہے مچھلی شکاری کا گھر۔ اور اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے لوگ جو وہاں رہتے تھے اس کو مچھلی کا شکار سب کچھ جانتے تھے اس کے بارے میں، اور وہ اس کا کاروبار تھا۔ تو شروع میں سے ہمارے تو کہانی جو یہاں پر لکھا گیا ہے، تو شمعون اور اس کے ساتھی وہ پورے رات بھر تو وہ کام کر رہے تھے مچھلی شکار کرنے کے لیے، اور وہاں سے کچھ نہیں ملا، ہاتھ میں نہیں آیا۔ یہ ہے کہ یہ عجیب سی بات ہے، کچھ نہ کچھ تو لازمی ہے کہ آ جاتا ہے،
اور یہ عجیب سی بات ہے کہ کچھ بھی نہیں آیا جب وہ یہ شکار تو کر رہے تھے۔ میں نے بھی ایسے تو اس قسم کے شکاری تو کر دیا۔ میں بنگلہ دیش میں تھا اور میری سالی تو وہ جنوبی وہ بنگلہ دیش میں وہ کام کر رہی تھی، اور انہوں نے میں اور میری بیگم اور ہمارے 2 بچے تھے، انہوں نے دعوت دی کہ ان سے ملیں، تو ہم وہاں گئے۔ وہ مشنری کا کام وہاں کر رہی تھی، تو جا کر میں نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے وہ یہ جال پھینکتے، تو یہ بڑی خوبصورت تھی۔ تو میں کوشش کر رہا تھا کہ اس کو فوٹو یہ کھینچ دے۔ تو میں دفتر میں یہ خواہش تو میں نے ایسے تو بول دیا ہے، اور وہاں دفتر والا وہاں بیٹھا تھا۔ میں نے کہا کہ میں یہ اس قسم کے شکاری تو میں کرنا چاہتا ہوں، میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے گھر میں آئیں، ہمارے تو تالاب ہے ہمارے گھر کے سامنے، آپ تشریف لے آئیں، آج شام تو آ جائیں یہ آفس آورز کے بعد، اور آپ کوشش کریں۔ تو میں گیا، میرا بڑا بیٹا لے کر، میرا خیال تو وہ 4-5 سال کا تھا، 4 سال کا تھا، اور ہم وہاں گئے یہ شکار کرنے کے لیے، اور انہوں نے سکھایا کہ اس طرح سے پھینکنا۔ بڑی کوشش کی، تو میں تو کامیاب اس پہ تو نہ ہو سکا۔ تو تب بھی انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کوشش کریں۔ تو پھر ہم تالاب کے پاس آ گئے، اور 3-4 بار میں نے یہ جال تو پھینک دیا، اور وہ تو جم گیا اور نیچے ہو گیا، کچھ بھی نہیں آیا۔ اور اس نے کوشش کی، ڈائریکٹ نے وہ بھی کوشش کر دیا، اور وہ بھی ناکام تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے وہ سارے وہ مچھلی تو وہ ڈر گئے اور وہاں سے بھاگ گئے، اور آگے کسی دوسرے جگہ وہ تالاب میں چلے گئے، اور میں ناکام تھا۔ اور پھر پطرس شمعون وہ بھی ناکام تھا۔ لیکن جو میری یاد ہے وہ بڑی خوبصورت یاد ہے، کیونکہ وہ خاندان والے تو وہاں بیٹھے تھے، وہ گپ شپ کر رہے تھے آم کے درخت کے نیچے، اور اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اگر مچھلی نہ ملیں تو پھر کوئی دوسری چیز، وہ شام کے لیے کھانا تو کھائیں گے، اور بس وہ دیکھ رہے تھے، اور بڑا مزہ آتے ہیں یہ جب ہم یہ کام تو کر رہے تھے۔ لیکن یہ پطرس یا شمعون، ان کے لیے یہ بہت ہی مشکل تھا، کیونکہ اگر مچھلی نہ ملے تو پھر اس کا نقصان تو کافی ہوتا ہے، اور کافی لوگ اس پر ڈیپینڈ کرتا تھا۔ کافی لوگ اس میں مختلف گھروں کے اس پر ڈیپینڈ کرتے کہ وہ کامیاب ہو جائیں اس میں۔ تو یہ کام کر کے کافی خوش نہ ہوں گے، وہ جال ڈو رہے تھے، اور پھر ایک بندہ آیا جو ان کو میرے خیال تو پہچانتا نہیں تھا، کیونکہ اس دور میں کوئی اخبار نہیں تھے، کوئی ٹی وی نہیں تھے، کوئی واٹس ایپ نہیں تھے، کوئی خبر دینے والی چیز تو نہیں تھے، صرف یہ بولنے سے ایک دوسرے کو یہ چلتا تھا۔ تو وہ دیکھ کر ایک بیئرڈ تو آ گیا ہے، اور ایک بندہ وہاں اس کے بیچ میں تھا، اور لوگ تو اس کے قریب، وہ کوشش کر رہا تھا کہ کلام دے دیں، لیکن وہ لوگ تو بہت ہی قریب آ گیا۔ تو شمعون کی طرف تو دیکھ کر، اس کی کشتی دیکھ کر، وہ کہہ رہے تھے کہ آؤ یہ اس کے کنارے سے تھوڑا سے آگے لے چل، اور وہ وہاں بیٹھے۔ کیوں بیٹھے؟ کیونکہ اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں کشتی میں تو ہلتا بہت اور مشکل ہے، اس لیے تو بیٹھنا پڑتا، اور وہ بیٹھ کر اس نے پیغام دے دیا، اور کلام تو ان کو سنایا۔ اور یہ ہے کہ اگر آپ کسی وقت تو کشتی میں جائیں، آپ خیال کریں کہ پانی کے اوپر آواز تو بہت دور سے اچھی طرح سے چلتا ہے۔ اگر پوشیدگی کا بات تو کرنا ہے تو نہ کریں کشتی میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ والے وہ تو دور ہیں، وہ تو کچھ نہیں سنتا، لیکن سن سکتے ہیں۔ اور یہ بھی اس طرح سے اچھی طرح وہ لوگ جو وہاں کھڑے تھے وہ تو سن سکتے تھے، کیونکہ یسوع مسیح جب وہ کلام دے رہا تھا تو بڑی اچھی طرح سے وہ سنا سکتے تھے اس جگہ میں۔ اور پھر کیا ہوا؟ تو جب یہ سن کر، یہ کلام سن کر اور یہ ختم کر کے، اس نے شمعون کو دیکھ کر وہ کہہ رہے تھے کہ آؤ یہ آگے جائیں اور اپنے جال گہرے جگہ میں ڈال دو۔ اور شمعون نے جواب میں کہا، آئے استاد، ہم نے رات بھر تو محنت کی اور ہاتھ نہ آئے، لیکن تیرے کہنے سے یہ میں کروں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ سارے لوگ بیتسیدا میں اسی رات کو، میرے خیال تو انہوں نے مچھلی کھائی، اتنے مچھلی ان کے ہاتھ میں آئے۔ تو اس طرح سے تو ہم تھوڑے سی اور بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک معجزہ یہاں ہوا، اس میں تو کوئی شک نہیں، ایک معجزہ یہاں ہوا، اور خدا نے شمعون کے دل کو تھوڑا سا تیار کر دیا اس سے پہلے، کیونکہ وہ مچھلی اس کی محنت سے کچھ بھی نہیں ہوا،
اس کی محنت سے کچھ بھی نہیں ہوا اور وہ کچھ نہ کر سکا. لیکن جب یسوع مسیح نے ان سے کہا وہاں جا اور گہری جگہ میں جال ڈال دو، اس میں تو یہاں پر مچھلی تو پکڑتے نہیں اکثر، وہ تو وہاں تو لوگ تو جاتے نہیں کیونکہ وہ تو وہاں سے ملتے نہیں، لیکن یسوع مسیح نے وہاں جا کر ڈال دو اور اس طرح سے ہوا. تو شروع میں سے جب شمعون نے یسوع مسیح کو دیکھا، ان کو پتہ چلا کہ وہ تھوڑا سا دلچسپی لے رہا تھا کہ کتنے لوگ اس کے پاس تو کیوں آئے. تو وہ جال ڈو رہے تھے تو وہ روک کر وہ تھوڑا سا سننا چاہتا تھا. تو پھر جب انہوں نے کہا کہ وہ آگے لے چلیں تو پھر وہ اس کے ساتھ بھی تھا کشتی میں، اور پھر وہ کلام اچھی طرح سے سنا. اور پھر جب یسوع مسیح نے ان سے کہا گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو، شمعون تو اعتراض تو انہوں نے شروع میں سے کر دیا. دیکھو میں نے کام تو کر دیا، میں تو جاننے والا ہوں، میں شکار کو جاننے والا ہوں، آپ کلام تو پٹھا سکتے ہیں، آپ کو کیا پتہ ہے یہ مچھلی کے شکار. لیکن عزت کرنے سے اس نے یہ کیا، اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا آئے استاد. شروع میں سے تو وہ ویسے تو ایک عام بندہ تھا، اب تو استاد تک وہ سمجھتا تھا کہ میں اس کی تو میں سیکھ سکتا ہوں. تو پھر یسوع مسیح نے اس کو اپنی قدرت ظاہر کی، اور پھر نہ صرف کلام تو پڑھا دیا لیکن اس نے قدرت، خدا کی قدرت تو انہیں اس کو ظاہر کر دیا. اور وہ شمعون نے یہ دیکھ کر اور کلام سن کر ان کو پتہ تھا کہ یہ کس قسم کا بندہ ہے جو یہاں تھا. اور وہ یہ کیسے، وہ جو شکار کرنے والے تو لوگ وہ کس قسم کے لوگ؟ وہ ہیں جو وہ گالیاں بہت نکالتے تھے، وہ زبردستی سے کام کرتے. تو میرے خیال تو یہ عبادت تو کم تو کرتے تھے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ مقدس حضوری میں تھا. اور وہ یسوع مسیح کو ان سے کہا آئے خداوند میرے پاس سے جا، اس لیے کہ میں گنہگار آدمی ہوں. اور اتنے اس کی سب سے پہلے جواب یہی تھا، میں گنہگار آدمی ہوں. ان کو پتہ تھا کہ میں کس قسم کا بندہ ہوں، اور یہ مقدس کی حضوری میں ہیں تو اس لیے تو وہ یہ سمجھتا تھا. پھر آخر میں یسوع مسیح نے شمعون کو بتایا کہ آؤ میرے شاگرد بناؤ اس طرح سے، اور آدمیوں کے شکار کیا کرے گا. اور وہ اور ان کے ساتھی وہ اس کے پیچھے تو ہو لیا. تو میں تھوڑا سا زور یہ دینا چاہتا ہوں 3 الفاظوں پر جو اس کہانی میں ہیں. 3 ہے، تیرے کہنے سے. تیرے کہنے سے. تیرے کہنے سے کیا ہوا؟ کیا ہوا اس دنیا میں خدا کے کہنے سے؟ کیا ہوا اس دنیا میں؟ اس دنیا میں، ہمارے بائبل میں، ہمارے زندگی میں کیا ہوا خدا کے کہنے سے؟ بہت سے سارے کچھ ہیں. یہ نہیں صرف ہوا کہ بہت مچھلی یہاں آئے اور اسی رات کو سارے لوگ تو مچھلی کھائے اس گاؤں میں. یہ نہیں، کیونکہ جب شمعون نے یسوع مسیح کا حکم مان لیا تو وہ ایک ترتیب، قدرتی ترتیب میں آ گیا ہے جو خدا کا تھا، اور وہ اس میں تو آ گیا، اور جو اس نے مان لیا اسی ترتیب میں آ گیا ہے شروع میں سے اب تک اس کے. اور پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو انہوں نے کر دیا یہاں پر، اور کتنی بڑی یہ تو ہو گیا ہے آج تک تو ہمارے اثر ہے اسی چرچ میں، کیونکہ وہ تو اس کے شاگرد نہ صرف شاگرد بنایا تھے، انہوں نے منادی کی، سب کچھ تو یہاں پر تو آ گیا ہے. صرف یہ ماننے سے شروع میں سے تو کیا ہوا؟ خدا کے کہنے سے ہمارے کائنات تو پیدا ہوا. خدا کے کہنے سے کائنات، پورے کائنات تو پیدا کیا. یہاں کے خدا نے کہا کہ خدا کے کہنے سے روشنی بھی پیدا کیا، روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گیا، روشنی ہو گئی. اور تیرے کہنے سے، خدا کے کہنے سے یہ پانی وہ بھی بن گیا آسمان کے نیچے. خدا کے کہنے سے وہ ستارے تو آسمان میں لگ گئے تھے، اور خدا کے کہنے سے وہ مچھلی تو وہ سمندر اور جھیل میں آ گیا ہے، جس کو
جس کی شکار تو شمون تو وہ کر رہا تھا، اور خدا کے کہنے سے جانور بھی اس زمین پر آ گیا ہے، اور خاص طور پر خدا کے کہنے سے انسان خدا کی شکل میں بنایا گیا، خدا کی شکل میں بنایا گیا۔ ہم جو ہیں، ہم تو خدا کے شکل میں ہم تو بنائے گئے، اور یہ ہوا تیرے کہنے سے، خدا کے کہنے سے۔ یہی ترتیب شمون میں آ گیا جب اس نے یسوع مسیح کا حکم مان لیا، تیرے کہنے سے کر دیا، اور اس میں تو آ گیا۔ اور دیکھو آگے تو کیا ہوا، پہلے تو مچھلی بہت تھے، لیکن اس سے زیادہ بہت سے سارے کچھ ہو گیا ہے یہاں۔ خدا کے کہنے سے فطرت بھی خدا کا حکم مانتا ہے، فطرت بھی حکم تو مانتا ہے۔ خدا کے کہنے سے، یسوع مسیح کے کہنے سے وہ طوفان تو وہ خاموش ہو گیا، اور یہ تو آگے 8واں باب لوکا میں یہ بھی لکھا ہے، وہ کہانی وہاں لکھا گیا، وہ بھی خاموش ہو گیا۔ ایک ہے ہمارے گیت ہے انگلش میں جو مجھے بہت پسند کرتا ہوں، اس کا نام ہے بی اسٹل مائی سول، میرے جان خاموش ہو جاؤ، خاموش رہو، اور یہی ہے کہ the waves and winds still know the voice who ruled them while he dwelt below، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ پانی اور ہوا یہ آج تک یاد ہے کہ وہ آواز جو اس کو حکم دیا جب وہ تھلے یا نیچے رہتا تھا، یہاں اس دنیا میں رہتا تھا، ان کو پتہ ہے، اور ہم اس سے تو تسلی تو لے سکتے ہیں۔ وہ کوئی چیز نہیں ہے اس دنیا میں جس کے خدا کے کہنے سے وہ تو اس کے قبضے میں نہیں ہے۔ اور پھر تیسرا ہے خدا کے کہنے سے بادشاہت، اور وہ تو قائم کیا جاتا ہے اور وہ بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کے خدا کے کہنے سے بادشاہ، یہ امثال 21واں باب پر پہلی آیت یہ لکھا ہے، بادشاہ کا دل خداوند کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو پانی کے نالوں کے مانند جدھر چاہتا ہے پھرتا ہے۔ سب کچھ تو وہ کر سکتا ہے، اس میں جتنے بڑے ہیں، جتنے بڑے مسائل ہیں ان کو پتہ ہے، اور وہ تو ان کنٹرول تو کرتے ہیں۔ میں ایک تصویر تو اس میں تو تھوڑا سا دینا چاہتا ہوں۔ یہ تو میں کبھی نہیں کہہ سکتا ہوں امریکہ میں، تو پاکستان میں تھوڑا سا کہہ سکتا ہوں، لیکن امریکہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں۔ میں تو سخت خلاف ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کا، سخت خلاف ہوں، لیکن کافی تو میرے مسیحی بہن اور بھائیوں میں وہ تو اس کے پیچھے ہیں، اور میرے خاندان والے بھی اس میں تو کچھ ہیں جو اس طرح سے، تو میں خاموش تو رہتا ہوں اور کچھ زیادہ تو نہیں کہتا ہوں۔ اور میں تو سوچ نہیں سکتے کہ کیسے مسیحی لوگ تو کیسے اس قسم کے بندہ تو ووٹ دے سکتے ہیں، یہ تو نہیں ہونے چاہیے۔ اور یہ میرے ذہن میں ہے، لیکن یہ بات ہے کہ میں یہ میرے مسیحی بھائیوں اور بہنوں سے متفق ہوں ایک ہی بات پر، اور یہی ہے خدا کی مرضی سے یہ تو ہمارے صدر بن گیا ہے امریکہ میں، یہ خدا سے ہے، یہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کو بچائیں گے، میں سمجھتا ہوں ہمارے سزا کے لیے وہ تو اس میں تو قائم کیا گیا، تو سزا کے لیے تو میں سمجھتا ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچائیں گے، ملک کو بچائیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ خدا کی مرضی ہے، اتنا تو مجھے پتہ ہے، اور جو ہوگا وہ اب خدا کو پتہ ہے، اور وہ اور ہم اور میرے خاندان، میں اور میرے خاندان، ہم تو خدا کے ہاتھ میں ہیں اور محفوظ ہیں یہاں پہ۔ اور خدا کے کہنے سے ایماندار وہ بڑے بڑے کام ہمارے بائبل میں اور ہمارے بائبل کے دور کے بعد انہوں نے یہ اچھے اور بڑے بڑے کام کر دیا، اور جیسے معجزہ کی طرح سے ایسے تو ہو گیا۔ موسیٰ نے اپنے ہاتھ اوپر کر کے کیا ہوا، وہ سمندر خشک ہو گیا، پار وہ کھول گیا، اور وہ بنے اسرائیل تو وہ آگے چل سکے، وہ پھر اس کے چلنے کے بعد وہ بند ہو گیا، اور فرعون کے اس کے سارے فوج وہاں تو اس میں تو ڈوب گیا۔ یشوع کہ یرہو انہوں نے وہاں ایک بڑے بڑے شہر کے پاس تو آ گیا، اتنے موٹے موٹے دیواریں تھیں، لوگ تو سوچ نہیں سکتے کہ اس پر کیسے تو حملہ کر سکتے، تو 7 دن در وہ 6 دن تک وہ پھرتے تو پھر بلند آواز بولنے سے تو وہ بڑے بڑے مضبوط دیواریں تو وہاں گرے خدا کے کہنے سے۔ اور روت
وہ خدا کے کہنے سے انہوں نے نیومی کے ساتھ تو آ گئے، اور اس کے مذہب تو اس کی ایمان تو انہوں نے لے لیا، اور اس نے مان لیا، اور کیا ہوا؟ روت سے یسوع مسیح تک، اس کی نسل سے وہ یسوع مسیح آ گیا ہے جو ہمارے یسوع مسیح کا ہے، کیونکہ انہوں نے ایمانداری سے اور خدا کے کہنے سے اس نے مان لیا، اور وہ اس طرح سے ایسے ہوا۔ اور آگے تو ہمارے وہ انڈیا یا پاکستان میں پہلے تو ولیم کیری وہ آگے کلکتہ میں، اور خدا کے کہنے سے وہ وہاں گیا، اور تو مسیحی ایمان تو وہاں یہ انڈیا میں تو شروع ہوئی، اور دوسرے مشنریز دوسرے لوگ بھی آئے، اور یہ یہاں سے تو پھیل گیا۔ ہڈسن ٹیلر بھی ایسے بندہ تھا جو چائنا میں گیا، اور وہ اس طرح سے وہ سمجھتے تھے کہ میں کسی سے پیسہ نہیں مانگوں گا، میں وہاں جا کر اور ہمارے ضرورت ہے تو ہم دعا کریں گے، صرف دعا کریں گے، اور خدا ہم کو یہ دیں گے، اور ایسے تو ہوتا ہے۔ پورے اس کے وہ OMF کا چائنا انلینڈ مشن جو ہے وہ اسی طور پر وہ تو چلتا تھا، اور شمون اس ترتیب میں آ گیا ہے جب اس نے وہ جال ڈال دیا ہے۔ تو اب تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور ہم کیسے خدا کے کہنے سے کر سکتے؟ یہ تو آسان ہے، یسوع مسیح وہاں تھا، وہ کہہ رہے تھے یہ کرو، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن ہم تو جو ابھی یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو کیسے پتہ چل سکتے ہیں کہ خدا کیا کہتا ہے اور ہمیں تو کیا کرنا ہے اس طرح سے؟ تو یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کام یسوع مسیح نے ان کو حکم دے دیا وہی عام کام تھا، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ یروشلم میں جا کر اور وہاں تو منادی شروع کرنا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا، انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ ابھی تو آدمیوں کو شکار کر دیا، وہ تو ہو جائے گا بعد میں، لیکن اس نے کہا جال ڈال دو۔ یہ جو اس کا وہ کام جو وہ وہاں کر رہا تھا یہ کوئی اہم کام نہیں ہے۔ سارے لوگ جو اس گاؤں میں جو رہتے تھے وہ یہ مچھلی کا شکار کا کام وہ جانتے تھے، اور یہ تو کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ اس نے یہ بار بار اسی رات کو انہوں نے یہ جال ڈال دیا، اور کچھ ہاتھ میں نہیں آیا، اور پھر وہ تھک گیا تھا، اور دن میں یہ تو مچھلی تو نہیں ملتی، اور گہری جگہ میں تو بالکل نہیں ملتی، اور پھر یسوع مسیح نے کہا ایک اور دفعہ کرو، اور تھک سے وہ باہر گیا، صرف ان کی عزت کی وجہ سے دینے کی وجہ سے، اور یہاں تک وہ اس میں تو یہ تو کر دیا، اور اس کے ہاتھ میں دیکھو کتنا آ گیا ہے۔ تو میں ایک چھوٹا سا تصویر ابھی تو میں دینا چاہتا ہوں جو ابھی میری زندگی میں ہے۔ تو میرا بچپن تو یہ گورڈن کالج میں تھا، اور میرے دوست وہاں سارے تھے، اور میرا دل وہاں لگتا، اور میں کافی ناخوش ہوں کہ یہ کس حالت میں ہے، اور یہ ابھی تو ہمارے کرسچن کمیونٹی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو جب کہ میں ریکٹر تھا FC کالج میں، تو میں نے بڑی کوشش کی کہ اس کو واپس دیا جائے، اور بہت سے سارے کاغذات تو میں نے جمع کروا دیا، تو پٹیشنز تو میں نے دے دیا، ادھر ادھر تو حکومت میں وہ مقدمہ تو وہ چل رہا تھا، اسی طرح سے تو ہم کر رہے تھے، اور ناکام ہوا اس میں۔ تو پھر جب میں امریکہ کو واپس چلا گیا تو میں نے لوگوں کو بتا دیا یہاں پاکستان میں کہ یہ ابھی تو میری ریٹائرمنٹ ہوئی اور میں یہاں پاکستان میں نہیں ہوں، تو آپ کوئی اور یہ کام کرنے دیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، لوگ آپ کو جانتے ہیں، بہتر ہے کہ آپ یہ چیئرمین کا کام یہ تو نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ شاید یہ کام آگے نہیں جائے گا۔ تو پھر میں نے ان کی بات تو مان لی، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کروں گا۔ تو پھر کووڈ میں تو زوم کی طرف سے تو ہم نے یہ ہمارے وہ میٹنگز تو ہم نے کر دیا، ہمارے بورڈ میٹنگز 2 دفعہ سال میں، اور پھر جب وہ کووڈ ختم ہو گئی تو پھر میں آنا شروع کر دیا یہ میٹنگز کے لیے، اور ہم نے کوشش کی اس سے کہ یہ چیف منسٹر سے ملیں اور سیکرٹری آف ہائر ایجوکیشن سے ملیں، اور بار بار درخواست کرتے ہیں کہ یہ واپس دیں۔
تو ایسے ہوا کہ ہم وہ جب پرویز الہی تو وہ سیکرٹری وہ چیف منسٹر تھے تھوڑی دیر کے لیے، تو وہ میں ان کو جانتا تھا، تو انہوں نے ہمارے وہ گروپ تو ملے اور بڑی اچھی طرح سے ہمارے ساتھ تو بات کر لیا. سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کو حکم دے دیا کہ اس کو یہ گورڈن کالج کو واپس ایک دم دے دیں. تو سب کچھ تو ہو گیا. ایک بڑی کتاب 2 گھنٹے لگے اس پر سائن کرنا، ہر صفحے پر کتنے بینک اکاؤنٹس ہیں، سارے پنکھے ہیں، کرسی ہیں، چیئرس ہیں، بلڈنگس ہیں، سب کچھ یہ واپس تو دے دیں گے. اور ہم اتنے قریب آ گیا تو پھر وہ چلا گیا اور اب تو نہیں ہو. بار بار ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہاں تک واپس آئیں. اور ہماری میٹنگ ہوئی اس ہفتے میں، پچھلے ہفتے میں ہمارے وہ ایگزیکٹو میٹنگ ہے گورڈن کالج کا، اور میں کہہ رہا تھا کہ ہم اس کو کیوں نہ بار بار ہم کوشش کرتے ہیں. اور یہ حکومت جو آ گیا ہے، یہ تو پہلے تو وہ نہیں دیتے تھے، وہ ڈی نیشنلائز تو نہیں کرتے، تو لگتا ہے کہ وہ نہیں کریں گے اس دفعہ، کیونکہ وہ ملنے کا موقع تو ہم نہیں ملتے چیف منسٹر سے. اور جہاں تک ہم پہنچے تو بہت پیچھے ہو گیا. اور میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ شاید چھوڑیں. تو ہمارے بشپ صاحب وہاں بیٹھا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ نہ کریں کیونکہ کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ کب کیا ہوگا حکومت میں. اور جو چیز اچھا ہے ہمارے کرسچن کمیونٹی کے لیے، یہ تو نہ چھوڑنا ہے. ہم کو پتہ ہے کہ یہ خدا کی مرضی ہے، یہ کوئی سیکھنے کی بات تو نہیں ہے. ہم کو پتہ ہے کہ خدا کی مرضی کیا ہے اور اس کو ایسے تو کرنا ہے. اور جب میں یہ تیار کر رہا تھا، یہ میرے ذہن میں آ گیا، جال ڈال دو دوبارہ کریں. میں تھک گیا ہوں کر کے، کچھ نہیں ہوا اس کو، لیکن دوبارہ تو کر رہا ہوں. تو اب دعا کریں ہمارے لیے تاکہ یہ ہو جائیں. اور ایسے ہوا کہ میں FCC کالج میں گیا ایک بڑا مشہور پروفیسر ملنے کے لیے. ان کو پتہ تھا کہ میں پاکستان میں تھا اور وہ کچھ ناخوش تھے کہ میں نے ان سے نہیں ملا. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ آؤ مجھ سے ملیں، میں تو بات چیت آپ کے ساتھ تو کرنا چاہتا ہوں. تو بات چیت ہوتے ہوئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ میں مریم اورنگزیب کو جانتا، بہت اچھی طرح سے جانتا تھا. اور پھر میں نے ان سے کہا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ چیف منسٹر سے ملنا میرے خیال تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ مریم اورنگزیب تو وہ سمجھدار ہیں اور وہ بتاتے، وہ سب کچھ تو چیف منسٹر کو بتاتے کہ کیا کرنا ہے کہ کیا نہیں کرنا. تو میں نے کہا آپ ملاقات ہمارے لیے تو کروا سکتے ہیں یہ مریم اورنگزیب کے ساتھ. وہ کہہ رہے تھے کہ کیوں نہیں. تو ابھی تو یہ شاید ہو جائے گا کیونکہ لیٹر تو میں نے دیکھ لیا. اور وہ سوچتے، وہ کہہ رہے تھے کہ شاید تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن ان کے خیال کے مطابق یہ تو ضرور ہوگا. تو اگر وہ کریں اور ہماری مدد کریں، یہ تو ہو سکتا ہے. ہم تیار ہیں اس کو واپس لینے کے. ہمارے کرسچن کمیونٹی کے لیے آپ دعا کریں. ہم یہ جال تو ڈال رہے ہیں، لیکن خدا ہمارے عام کاموں میں ہم کو بتاتا ہے کوئی خاص کام. یہ تو تھوڑا سا خاص کام ہے، لیکن عام کام جو ہے وہی تو ہے جو بار بار کرنا ہے اور ہم تھک جاتے ہیں یہ کام کرنے سے. ایک ہے بچوں کو سنبھالنے کا، بچے گھر میں ہیں اور ہوتے رہتے ہیں، لوگ تو تھک جاتے ہیں، لیکن ان کو اچھی طرح سے سنبھالنا ہے. یہ خدا کی مرضی ہے. خدا کہتا ہے کہ اس کو اچھی طرح سے ان کو سنبھالیں، اس کو سکھائیں تاکہ وہ بھی مسیحی بنے اور خدا سے اسے دور نہیں ہوگا. اور ہم تو کہہ سکتے ہیں جو ہم بچے جن کے پاس بچے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں. ہم یہ نہیں چھوڑیں گے یہ کام. شاید کوئی مشکل ہے، کوئی جو قریب ہے ساس سسر کے ساتھ، تو یہ بھی مشہور ہے پورے دنیا میں. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے. ہمارے وہ فیملی میں ایسے ہوا کہ میری شادی کے بعد تو 2 سال تک ہم نے ہمارے ساس سسر کے ساتھ تو بات نہیں کی. اگر آپ میری طرف سے سن لیتے ہیں، آپ میرے ساتھ تو متفق ہوں گے کہ ہم نے کیوں نہیں کیا، کہ انہوں نے زیادتی کی. لیکن پھر بھی یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے اور یہ نہیں ہونے چاہیے. تو پھر میں دعا کرتے ہوئے تو پھر لکھ دیا کہ ہم ان سے آ کر مل سکتے ہیں اور صلح کرنے کا. اور پھر انہوں نے یہ جواب دے دیا. اور
پھر بالکل ہی ٹھیک ہو گیا اور آخر تک تو ٹھیک ہوا. لیکن یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی لیکن نہیں ہوا. یہ نہ چھوڑیں، جو کام جو ٹھیک ہے اور جو راست ہے اور جو خدا بتاتا ہے وہی تو کرنا ہے. دوبارہ جال ڈال، یہ تو کہنا چاہیے کہ جال ڈالتا ہوں. اور شاید کوئی مشکل ہے کہ وہ باس کا اور جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں یہ نہ چھوڑیں بس، اور یہ مخالف تو بنے اس میں یہ کریں کہ یہ بار بار کوشش کریں کہ صلح جائے. جال کہنا چاہیے کہ جال ڈالتا ہوں. شاید کوئی نیا ڈگری لینا ہے تاکہ اپنی فیملی کو اچھی طرح سے وہ کیئر تو کر سکتے ہیں، اور تھک جاتے ہیں یہ اسٹڈی کرنے سے. نہ چھوڑیں، آگے بھی جائیں. تو یہ تو پوچھنا ہے کہ خدا تجھ کو کیا، آپ کو کیا کہتا ہے. وہ تو یہ بالکل ہے، یہ ان کی یہ خدا کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بتائے گا کہ اس کا خیال کیا ہے. اس کے کوئی سیکھنے کی بات، غور سے سیکھنے کی بات تو نہیں ہے. وہ بتائے گا، صاف بتائے گا اور کھلے سے بتائے گا. اور یہ پتہ کر لیں اور دوبارہ جال ڈال دوں، کیونکہ خدا کے کہنے سے اگر یہ کرتا تو تمہیں برکت تو ملو گے، اور آپ تو اسی ترتیب، یہ قدرتی ترتیب میں آ جائیں گے. اور جیسے وہ شروع میں سے اب تک وہ اس میں تو آ جائے گے، اور نہ صرف برکت ملیں گے لیکن یہ اثر تو یہ ہمارے مسیحی کمیونٹی سے آگے بھی پھیل جائے گا. ہاں، تو تھینک یو ویری مچ. شکریہ.